الدرس في ذكر النعم على قريش سورة قريش تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ذکر حدیث غریب فی فضلها. قال البیہقی رحمہ اللہ تعالی فی کتاب الخلافیات: حدثنا ابو عبد اللہ الحافظ قال حدثنا بکر بن محمد بن حمدان الصیرفی بمرو حدثنا احمد بن عبد اللہ الزینی حدثنا یعقوب بن محمد الزہری حدثنا ابراہیم بن محمد بن ثابت بن شرحبیل حدثني عثمان بن عبد الله بن ابي عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن حبيرة عن نبيه عن جدته ام هاني بنت ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله قريشا بسبع خلال انی منہم وان النبوة فیہم والحجابة والسقایة فیہم وان اللہ نصرهم على الفیل وانہم عبد اللہ عز وجل 10 سنین لا يعبده غیرهم وان اللہ انزل فیہم سورة من القرآن ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه السورة المبارکہ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے جس کو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الخلافیات میں ذکر کیا ہے. گو حدیث غریب ہے. ایک تو مسئلہ یہ یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ معاملات جو ہیں نا جی، بعض ایسے ہوتے ہیں جو منسوس ہیں، یا یوں سمجھیں کہ اگر مسئلہ عقیدے کا ہے، اعتقادیات، اس کے لیے تو لازم ہے کہ قرآن کی آیت ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، متواتر ہو، مشہور، اور قطعی الدلالت ہو اور قطعی الثبوت ہو. اس کے بغیر اعتقادیات میں آپ کوئی بات پیش نہیں کر سکتے. اسی طرح اعتقادیات کے بعد ہوتے ہیں احکامات. جیسے قرآن پاک میں اعتقادیات کا مسئلہ ہے، مسئلہ توحید ہے، مسئلہ الہ ہے، مسئلہ ربوبیت ہے، مسئلہ نبوت ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، معاد ہے. یہ سب عقیدے کے مسئلے ہیں، یہ بنیاد ہے. ان کے بغیر تو آدمی یعنی اسلام ایمان میں شریک ہی نہیں ہو سکتا. اگر اس کا عقیدہ توحید پر متزلزل ہے یا نبوت اور رسالت کی شان میں کوئی کمی کرتا ہے یا قیامت پر اور عذاب قبر اور قیامت کے احوال پر شک و شبہ میں ہے، وہ تو مومن بھی نہیں ہو سکتا.
تو اس لیے اس کا تو ثبوت قرآن میں موجود ہے اور صحیح حدیثوں میں بھی موجود ہے۔ بعض مسائل ہوتے ہیں کہ احکامات ان کے اندر ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر حکم جو ہو وہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو۔ حضور کی حدیث ہے، الحمدللہ حدیث صحیح مل گئی، احکام میں حجت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی حدیث ہو، فعلی حدیث ہو تو وہ حجت ہوتی ہے اس میں، یعنی آپ کوئی ضعیف روایت احکامات میں پیش نہیں کر سکتے۔ احکام کے اندر لازم حدیث ہو صحیح۔ اچھا، اسی طرح بعض ہوتے ہیں کہ وہ نہ اعتقادیات ہیں نہ احکام ہیں بلکہ فضائل ہیں یا احوال امم سابقہ ہیں، یعنی جو پہلی امتیں ہم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے بارے میں احوال ہیں، تو وہاں پر یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہو۔ لیکن آپ جتنی محدثین مفسرین اسرائیلی روایات ذکر کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اسرائیلی روایات جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہوتی ہیں۔ لا نکذب ولا نصدق، ہم نہ تکذیب کر سکتے ہیں نہ تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو اس کو پھر محدثین یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی روایت اسرائیلی ہے لیکن قرآن حدیث کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دو۔ اچھا، قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن وہ تاریخی واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں نہ کوئی احکام ہے نہ اعتقادیات ہیں، تو معلومات کے لیے علماء اس کو نقل کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ ولادت کے مسئلے ہیں، ولادت کے بعد آپ کی بعثت کا مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے۔ اب حضور کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت تو کوئی آپ کو حدیث نہیں مل سکتی نا، کیونکہ ابھی تو حضور پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ تو آپ کو ملیں گے تو سابقہ کتابوں کے حوالے ملیں گے، بھی تورات میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، زبور میں یہ آیا ہے۔ اچھا، عبد المطلب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، ابی طالب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اپنے بھتیجے کے بارے میں، اور عبد المطلب نے اپنے پوتے کے بارے میں، ان کی والدہ بی بی آمنہ نے اپنے بیٹے کے بارے میں، بی بی حلیمہ سعدیہ نے اپنے رضیع کے بارے میں جو واقعات، انہی کو علماء نقل کریں گے۔ وہاں تو آپ کا ہم کس سے مطالبہ کریں گے بھی حدیث صحیح لے آؤ؟ وہ تو ہمیں انہی احوال پہ یعنی معلومات حاصل ہوں گی کہ بی بی حلیمہ سعدیہ نے بتلایا کہ میں جب حضور کو لے کے آئی میری اونٹنی بڑی کمزور تھی، وہ چلتی نہیں تھی، لیکن حضور کو بٹھایا تو میری اونٹنی اتنی تیز چلی کہ ساری قبیلے کو پیچھے چھوڑ دیا اور میں پہلے پہنچ گئی۔ تو سارے قبیلے والے حیران کہ بھی یہ تو بڑی کمزور اور بیمار اونٹنی ہے جو چلتی نہیں تھی، ابھی اس کو کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا اور تو کچھ نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے سوار بدل گیا ہے۔ تو حضور کی یعنی جو برکات ہیں، آپ کے ارحاسات ہیں، آپ کی شان ہے، وہ تو اسی وقت سے ظاہر ہونے لگ گئی۔ اور بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے جو تھے وہ بکریاں لے کے چرانے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تو بکریاں ماشاءاللہ بڑی بھری ہوئی اور ان کے تھن جو ہیں دودھ سے لبریز ہیں۔ تو باقی قبیلے والے دیکھتے کہتے بھئی جہاں بی بی حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں اس جنگل میں تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ کہتے ہم بھی وہیں جاتے ہیں لیکن ان کی بکریوں کی کوئی شان ہی نرالی ہو گئی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضور کی برکتیں وہاں شروع ہو گئی۔ ابھی حضور کی تھوڑی سی عمر ہے اور آپ کا سینہ مبارک شک کیا گیا تو وہ روایت تو بی بی حلیمہ ہی بتلائے گی نا، اور ہم کس سے پوچھیں گے؟ تو اس لیے سوچا کریں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ جو چیز موافق ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ حدیث تو ضعیف ہے، یعنی وہ پیش کریں تو وہ ٹھیک ہے، اگر آپ پیش کریں ضعیف ہے۔
یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں. اگر فضائل اعمال ہیں، ترغیب ہے، ترہیب ہے، تو وہاں محدثین یہ بات ہی نہیں کرتے ضعیف روایت ہے، غریب روایت ہے اور مرسل روایت ہے، موقوف روایت، سب لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں ہمیں کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. درود شریف کے فضائل ہیں، زمزم کے فضائل ہیں، مکہ مکرمہ کے فضائل ہیں، جنت المعلی کے فضائل ہیں، اسی طرح مکہ مکرمہ کے محلہ ہیں، مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر جو مشاعر ہیں ان کے فضائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہم مطالبہ کریں کہ جی حدیث صحیح پیش کرو. اگر حدیث میں ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر ضعیف روایت بھی ہے تب بھی ٹھیک ہے. اچھا کسی صحابی نے فرما دیا ہے، صحابی کا قول ہے، تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ سچے ہیں، صحابہ عدول ہیں، صحابہ صادق ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہی نہیں، تو اس لیے ان کے قول پر بھی اعتماد ہوتا ہے. اسی لیے مفسر نے اشارہ کر دیا کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن فضائل کے بارے میں آ رہی ہے تو محدث نے اس کو نقل بھی کر دیا ہے. اس لیے جتنی حدیث کی کتابیں آپ دیکھیں گے ما سوائے جامع الصحیح البخاری کے اور اسی طرح مسلم کے، باقی جتنی سیاستہ کی بھی 4 کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ضعیف روایات، ان کے اندر بھی روایات ضعیف موجود ہیں. صرف بخاری شریف ایسی کتاب ہے اور مسلم شریف ایسی کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے یہ التزام کیا ہے کہ ہماری کتاب میں کوئی ضعیف روایت بھی نہ آئے، صحیح روایات نہ آئے. لیکن بڑے بڑے محدثین نے ان کی بعض روایات پہ اعتراض کیے. بعض روایات جو ہیں وہ مقرر ہیں، 4 مقامات پہ ایک ہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائی ہے. تو اس لیے بہرحال یہ دماغ میں نہ رکھا کریں کہ جی فلانی ضعیف حدیث. اللہ کے بندے حدیث ضعیف ہے، اگر فضیلت اعمال میں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج ہی نہیں. اس لیے جو بھی آدمی فضائل لکھے گا، فضائل نماز، فضائل درود، فضائل، سب بات ہے کہ وہ ضعیف روایتیں لکھے گا. ترغیب ہوگی تو ضعیف روایتیں ہوں، جیسے منذری ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو اس میں ضعیف روایات لی جاتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور آج کل تو اللہ پاک محفوظ فرمائے ایسی ایک دوسرے سے ضد ہو گئی ہے کہ آدمی اپنی بات پہ ایسے اڑا ہوتا ہے، دوسرے کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض لوگ اہل قرآن بن گئے، انہوں نے کہا ہم حدیث مانتے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، ہم تو قرآن مانتے ہیں، قرآن کے علاوہ ہم کوئی حدیث پیش نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ حضور کے زمانے میں قرآن تھا یا تمہاری یہ 6 کتابیں تھیں حدیث کی؟ جی قرآن تھا تو لہذا بس اہل قرآن ہیں، بس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بات ختم ہو گئی. انہوں نے حدیث کا مطلق انکار کر دیا اور کافر ہو گئے. دعویٰ کرے آدمی کہ میرا قرآن پہ ایمان ہے اور حدیث رسول اللہ کا منکر ہو تو کافر ہے. کیونکہ قرآن پاک سے تو وہ 4 رکعتیں عشاء کی نماز بھی ثابت نہیں کر سکتا، قرآن پاک سے تو مغرب کی 3 رکعتیں بھی ثابت نہیں کر سکتا، قرآن پاک سے تو وہ تہجد کی 8 رکعتیں بھی ثابت نہیں کر سکتا، قرآن پاک سے تو صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الضحیٰ بھی ثابت نہیں کر سکتا، قرآن پاک سے جو قربانی کرنے کے لیے جانور کی شرائط ہیں وہ بھی ثابت نہیں کر سکتا. قرآن پاک کے اندر جو ہے زکوٰۃ کا نصاب ہے، بھی سونا ہو تو کتنا، چاندی ہو تو کتنا، چاندی سونا ملا ہوا ہو تو کتنا، نقد ہو تو کتنا، وہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا. وہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ مکان کی ملکیت پر زکوٰۃ ہے یا کرائے پر زکوٰۃ ہے. وہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی کی 10 بسیں چل رہی ہیں، 20 بسیں چل رہی ہیں، وہ تو 20 کروڑ کی جائیداد ہے، تو کیا 20 کروڑ پہ زکوٰۃ دے گا یا آمدنی پہ زکوٰۃ دے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ حدیث رسول اللہ بتائے گا. یہ تو قرآن تو ایک بنیادی مسئلہ بتائے گا، اجمالی بتائے گا، تفصیل بیان کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیشہ یاد رکھیں اگر حدیث پہ ایمان نہ ہو تو قرآن کبھی سمجھ نہیں آ سکتا، اور اگر فقہ پہ ایمان نہ ہو تو حدیث کبھی سمجھ نہیں آ سکتی. تو لہذا فقہا کو بھی ماننا پڑے گا، اور اس کے ساتھ یہ ہے حدیث رسول اللہ کو بھی
ماننا پڑے گا، اللہ کے قرآن کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ کڑی ہے، زنجیر ہے، ایک کڑی ٹوٹے گی تو پوری زنجیر ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ ایک اصولی بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی بلا وجہ کے تعصب سے اور بلا وجہ کے ضد سے اور عناد سے اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات سے اور غیبت سے اور نمیمہ سے محفوظ فرمائے، اور حضور کی امت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیشہ اب دیکھیں محدث نے پہلے بتا دیا کہ یہ حدیث غریب ہے، اور اس کو بیہقی جیسا بہت بڑا آدمی ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے بھی اپنی کتاب الخلافیات میں اس کو نقل کیا ہے۔ اب یہ روایت جو ہے، یہ روایت ہے بی بی ام ہانی۔ بی بی ام ہانی جو ہے یہ بنت ابی طالب ہیں، یعنی حضرت علی کی سمجھو بہن ہو گئی۔ حضرت علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، ام ہانی بھی ابی طالب کی بیٹی ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل اللہ قریشا بسبع خلال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو 7 صفتیں عطا فرمائی ہیں ان کی افضلیت کے لیے، کہ یہ 7 صفتیں، یہ 7 نعمتیں جو ہیں اللہ نے قریش کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلی نعمت کیا فرمایا؟ انی منہم وان النبوۃ فیہم۔ پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش سے پیدا فرمایا ہے، کہ میں قریشی ہوں اور میں ہاشمی ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا پیدا، اور جن کو حضور سے نسبت ہو جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب دیکھیں نا صحابہ ہے تو ہم سب صحابہ کو کیوں ہمارا ایمان ہے کہ نسبت ہے کہ صحابی ہے، حضور کا صحابی ہے، نسبت ہو گئی، اس لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صرف نسبت ہو جانے سے۔ اسی لیے ایک حضور کے صحابی تھے، ان کا نام تھا ظاہر۔ اچھا، وہ بیچارے کچھ خوبصورت بھی نہیں تھے، کچھ شکل بھی عام شکل تھی، اور وہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ وہ حضور کے لیے دیہات سے سبزیاں اور دیہات میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اکٹھی کر کے لے آتے تھے۔ اچھا، حضور پاک جو شہر میں چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے اکٹھی کر کے رکھتے تھے، اس کو ہدیہ دیتے تھے۔ اور حضور ہمیشہ فرماتے تھے صحابہ کو کہ دیکھو بھئی، ظاہر جو ہے نا، ظاہر بادیہ تو نہ حاضر ہو، یہ ہمارے لیے دیہات کا انچارج ہے، ہم اس کے لیے شہر کے انچارج ہیں۔ وہ ہمارے لیے دیہات سے چیزیں لاتا ہے، ہم اس کے لیے شہری چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ تو ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا کہ حضور بڑے آرام سے پیچھے چلتے آئے اور پیچھے سے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور پوچھا کہ من نانا، میں کون؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس نے کیا کیا؟ تو پہچان گیا، ہاتھ رکھنے سے ہی پہچان گیا۔ وہ ایسا کرے کہ اپنی پشت جو ہے نا حضور کے سینے سے لگاتا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کون ہیں آپ پھر پوچھیں آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا من آنا، کہتا جی پتہ نہیں آپ کون ہیں، اور سینہ پہ اپنی پشت بھی رگڑ رہا ہے۔ تو جب 2-3 دفعہ ایسی بات ہو گئی تو اب حضور نے ایک اور مزاح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں یہ غلام بیچنا چاہتا ہوں، کوئی ہے خریدنے والا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، عبد قاصد، میرے جیسا بدصورت غلام کون خریدے؟ میری کون قیمت دے گا؟ آپ نے فرمایا ظاہر واللہ انک لعند اللہ غال، تم اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمت والے ہو۔ اور حضور نے فرمایا ظاہر تم نے مجھے پہچان لیا تھا؟ اس نے کہا حضور آپ کے ہاتھ جب میری آنکھوں پہ آئے تھے تو آپ کی بدن کی خوشبو سے ہی میں پہچان گیا تھا۔ تو آپ نے کہا پھر جلدی کیوں نہیں بتانے؟ کہا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ حضور کا سینہ لگ جائے، اتنا نسبت ہو جائے تاکہ میں کہہ سکوں کہ میرے ساتھ حضور کا سینہ لگا تھا۔ ایک معمولی سی بات تو نہیں ہوتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام ہوں، آپ مجھے بیچ دیں، لیکن مجھے کون خریدے گا؟ میرے غلام ہر کوئی خوبصورت جوان لیتا ہے. فرمایا تمہاری قیمت اللہ کے ہاں بہت بڑی. کیوں؟ نسبت ہو گئی خادم رسول اللہ، نسبت ہو گئی صاحب رسول اللہ کہ حضور کا ساتھی ہے. اس نسبت سے اس کا شان اتنا بلند ہو گیا کہ اگر ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے کرو تو ایک صحابی کے قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ولی ہوتا ہے لیکن وہ صحابی نہیں بن سکتا. اس نے حضور کی زیارت کی. تو جس نے حضور کی زیارت کی ہے اس کا شان اتنا بلند ہو گیا کہ سارے اولیاء بھی اس سے کم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کتنی بڑی نسبت ہے. آپ نے فرمایا انی منہم وان النبوۃ فیہم، کہ اللہ نے قریش کو کیسی شان بخشی ہے کہ میں بھی ان میں سے ہوں اور اللہ نے نبوت بھی یہاں رکھی کہ اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا. ایک تو ہوتا نا کہ صرف حضور ان میں سے ہوتے، لیکن حضور نبی بھی تو ہے نا. تو دو انعام ہو گئے نا کہ اللہ کا نبی بھی قریش میں سے ہے اور اللہ نے نبوت بھی قریش میں رکھ دی. اور نبوت بھی ایسی رکھی کہ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق ہیں اور حضرت اسماعیل. یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. اب حضرت اسحاق میں جتنے نبی ہیں نا جی، حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام، یعنی بنو اسرائیل میں جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے اسی خاندان سے آئے. ان کی بنیاد جو ہے حضرت اسحاق کے ابا حضرت ابراہیم، اور حضرت ابراہیم الخلیل کا بیٹا حضرت اسماعیل ہے. ان میں اللہ نے نبی تو ایک بھیجا ہے لیکن وہ در یتیم ہے، تمام انبیاء سے افضل ہے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ اور ولد اسماعیل سے ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے صرف ایک نبی بھیجا ہے محمد الرسول اللہ، لیکن وہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، امام المتقین ہیں. اور اللہ پاک نے انہیں سید الاولین والآخرین، تمام انبیاء سے بھی فضیلت عطا فرمائی اور تمام یعنی مخلوقات میں بھی فضیلت عطا فرمائی. آپ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، آپ تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں، اور آپ پر اللہ نے نبوت کی انتہا فرما دی. نبوت ختم ہو گئی. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا معصوم بعدہ. تو یہ شان، تو اس لیے حضور نے فرمایا انی منہم وان النبوۃ فیہم، کہ میں بھی قریش میں سے اور اللہ نے نبوت بھی قریش میں رکھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے. اور فرمایا والحجاب والسقایۃ فیہم، اور اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کی نگرانی، کعبے کی حفاظت اور کعبے میں زمزم کا پلانا جو ہے وہ بھی اللہ نے قریش کو دے دیا ہے. یہ ذمہ داری بھی اللہ نے قریش کو نصیب کی ہے کہ وہ مجاورین کعبہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے خدمتگار ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ نَصَرَهُمْ عَلَى الْفِيلِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں والے بادشاہ پر ان کی مدد فرمائی ہے کہ ہاتھی شکست کھا گئے اور مکے والے محفوظ ہو گئے. ان کی شان جو تھی اور بلند ہو گئی. وَإِنَّهُمْ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ 10 سِنِينَ لَا يَعْبُدُهُ غَيْرُهُمْ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دور میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جن کا اللہ کی توحید پر ایمان ہو. وَإِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ فِيهِمْ سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کے نام پر بھی سورت اتاری ہے جس کا نام سورت قریش ہے، جو قیامت تک پڑھی جائے گی. جیسے اللہ پاک نے حضور کے نام پہ اس قرآن میں سورت محمد ہے، اسی طرح فتح کے نام پہ سورت الفتح ہے، اسی طرح بی بی مریم کے نام پہ سورت مریم ہے، اور اسی طرح قریش کے نام سے بھی اللہ نے سورت قریش نازل فرما دی. یہ شان ہے کہ قیامت تک پڑھا جائے گا.
اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے جو قرآن اتارا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کے لیے بھی بلندی ہے، آپ کی قوم کے لیے بھی بلندی ہے کہ ہم نے اپنا قرآن پاک جو ہے اسی لغت میں اتارا ہے۔ اس لیے حضور پاک فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے میرے صحابہ، اے میری امت عرب سے محبت کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے وجوہات کیا ہے؟ فرمایا انی عربی، اللہ نے مجھے عربوں میں پیدا فرمایا ہے، اور فرمایا لغت القرآن عربی، اللہ نے قرآن بھی عربی زبان میں اتارا ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربی لعلکم تاکلون، اور دوسرے مقام پہ فرمایا بلسان عربی مبین، اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی زبان جو ہے وہ بھی عربی ہے۔ تو اس لیے عرب سے محبت رکھا کرو، عرب کے ساتھ تعلق رکھا کرو، ان کے ساتھ بلا وجہ کوئی حقد، کوئی حسد یا کوئی غل نہ کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، اگر ان سے کوئی زیادتی ہو تو معاف کر دیا کرو، چونکہ ان کو نسبت ہے عرب سے، تو عرب اتنا بڑا بلند مقام ہے۔ تو یہ سارا شرف جو ملا ہے وجہ اس کی کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ ابھی بھی صحابہ فرماتی ہیں پھر حضور نے یہی آیت تلاوت فرمائی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الامام كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت متعلقة بما قبلها۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سورت جو ہے سورت قریش مصحف الامام یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مصحف ہے اس میں سورت الفیل الگ لکھی گئی ہے اور سورت قریش الگ لکھی گئی، اور درمیان میں فاصلہ بھی موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گویا یہ دو صورتیں ہیں، حالانکہ مضمون ایک ہے کہ سورت الفیل میں بھی اللہ نے قریش میں انعام فرمایا اور اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قریش پہ انعام فرمایا ہے، لیکن یہ دو صورتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے روایت لکھی ہے کہ حضرت ابی ابن کعب نے ان کو اکٹھا لکھا ہوا تھا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ سورت الفیل علیحدہ صورت ہے، سورت قریش جو ہے وہ علیحدہ صورت ہے۔ كما صرح بذلك محمد بن اسحاق عبد الرحمن بن زید بن اسلم لأن المعنى عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين۔ چونکہ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ لإیلاف قریش کہ لام جار مجرور متعلق ما قبل سے ہے یا ما بعد سے، تو وہ کہتے ہیں ما قبل سے متعلق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے فجعلہم کعصف معقول ہاتھیوں کو چورا چورا کر دیا، کیوں؟ لإیلاف قریش تاکہ قریش کے لیے اللہ کی یہ نعمتیں جو ہیں برقرار رہ سکیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں حبسنا عن مکہ الفیل، ہم نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا، وَأَهْلَكْنَا أَهْلَهُ اور ان کے اہل کو بھی ہلاک کر ڈالا، کیوں؟ لإیلاف قریش لإئتلافهم واجتماعهم فی بلدهم آمنین تاکہ وہ اس بلد کے اندر امن سے رہیں، محبت سے رہیں اور مل کے رہیں اور اکٹھے ہو کے رہیں۔ وقیل المراد بذلك ما كانوا يعرفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتأجر وغير ذلك ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعزبتهم عند الناس۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے ہاتھیوں کو اور اس کی طاقت کو ملیم میٹ کر دیا تاکہ مکے والوں کے سفر جو ہے وہ آسان ہو جائیں۔ ساری دنیا پہ مکے والوں کی شان بڑھ گئی، عظمت بڑھ گئی۔ اب ان کے قافلے یمن کو جاتے تھے، شام کو جاتے تھے، ساری دنیا کے قافلے لٹ جاتے تھے، لیکن مکے والوں کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، وہ امن کے ساتھ رہتے تھے، امن کے ساتھ آتے تھے۔ اور اپنی کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ سکان حرم اللہ، یہ اللہ کے حرم کے رہنے والے ہیں۔ ومن عرفهم احترمهم بل من صفائلهم وسار معهم آمنا بهم، جو بھی ان کو جان لیتا کہ یہ قریش ہے ان کا احترام کرتا،
عزت کرتا، اکرام کرتا، اور ان کے ساتھ اگر ہوتا وہ بھی امن میں آ جاتا۔ وَهَذَا حَالُهُمْ فِي أَسْفَارِهِمْ وَهَذَا حَالُهُمْ فِي أَسْفَارِهِمْ وَرِحْلَتِهِمْ فِي شِتَائِهِمْ وَصَيْفِهِمْ، وہ جب سفر پہ جاتے گرمیوں میں یا سردیوں کے اندر تو سفر کے اندر بھی مامون و محفوظ رہتے۔ وَأَمَّا فِي حَالِ إِقَامَتِهِمْ فِي الْبَرِّ فَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، اور جب مکے میں ہوتے پھر بھی امن میں ہوتے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِن حولہم، اللہ نے فرمایا مکے والو کیا تم میری اس نعمت کو بھول جاؤ گے کہ میں نے اس جگہ کو حرم بنا دیا ہے اور یہ امن والا بنا دیا ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے دنیا میں ڈاکے ہیں، قتل ہے، خون ریزی ہے، لیکن تم امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو۔ ولہذا قال تعالی لإیلاف قریش ایلافہم بدر من الاول، ومفسر له اس کی تفسیر ہے ایلافہم رحلت الشتاء والصيف۔ وقال ابن جرير الصواب ان اللام لام التعجب، بعض علماء نے فرمایا کہ لام پہلے سے متعلق ہے پہلی صورت سے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لام کا تعلق جو ہے بعد والی آیت سے تعلق ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لام جو ہے تعجب کے لیے ہے، معنی اعجبوا لإیلاف قریش والنعمت علیہم فی ذالک، اے لوگوں تعجب کرو، دیکھو کیسے قریش پہ ہم نے اپنی نعمتیں بھیجی ہیں، کیسے انعام دیا ہے، کیسے ہم نے ان کی حفاظت کی ہے، کیسے ان کو ہم نے اپنے گھر کا مجاور بنا دیا ہے۔ قال وذلك اجماع المسلمین علی انہما سورتان منفصلتان مستقلتان، اور اسی پر اجماع ہے کہ یہ دو صورتیں جو ہیں علیحدہ ہیں، سورۃ الفیل علیحدہ ہے اور سورۃ قریش علیحدہ ہے۔ ثم ارشدهم الى شکر هذه النعمت العظیمۃ فقال فلیعبدوا رب هذا البیت اے فلیوحدوہ بالعباد کما جعلهم حرما آمنا وبیتا وحرما كما قال تعالی قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر کرو۔ یاد رکھو شکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سب سے پہلا شکر جو ہے وہ ہے ایمان۔ اگر آدمی ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں، تو اس نے شکر ادا ہی نہیں کیا۔ جو خدا کو نہ مانے پھر شکر کس بات کا؟ یاد رکھیں پہلا شکر کیا ہے کہ آدمی مسلمان، ایمان، اپنے اللہ کو پہچانتا ہو، اس کی ذات اور صفات پہ ایمان ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ کیا معنی؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یہ نعمت ہے، اس لیے تو نہیں کہ تم نامحرم عورتوں کو دیکھتے رہو، گندی فلمیں دیکھو، گندی تصویریں دیکھو، یہ ناشکری ہے۔ شکر یہ ہے اسے قرآن دیکھو، کعبہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھو۔ اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرو۔ کبھی وضو کر رہا ہے، کبھی مسجد جا رہا ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجود میں، یہ شکر کہ جو نعمت اللہ نے مثلا تمہیں دولت دی ہے تو اب اس سے زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، یہ شکر ہے۔ اگر اس سے شراب پی رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے تو یہ شکر تو نہیں ہے، تو نافرمانی ہے۔ اللہ نے تمہیں اس لیے تو یہ نعمت نہیں دی تھی۔ تو پہلا شکر ہے ایمان، یاد رکھ لو۔ اور دوسرا شکر ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ اس کے حکم کے مطابق خرچ ہو، یہ دوسرا۔ اور آخری درجہ کیا ہے کہ زبان سے بھی کہے الحمدللہ، یہ بھی شکر ہے۔
کہ اگر پانی پیا ہے، کھانا کھایا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کپڑا پہنا ہے تو الحمدللہ الذی کسانی من الارا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے نماز نصیب کر دی ہے، اللہ نے نعمت، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ نے اگر طواف نصیب کر دیا، حج نصیب، شکر ادا کرے گی، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں کہاں اس قابل تھا کہ میں تیرے گھر کا آگے حج کرتا، تو یہی شکر ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں قریشیوں کو کہ جب ہم نے تم کو اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں تو اب اس کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ عبادت کا معنی یہی ہے کہ معبود حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے، معبود بے حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور تمام عبادات جو ہیں، عبادات قولی ہوں، عبادات فعلی ہوں، عبادات عملی ہوں، عبادات لسانی ہوں، عبادات جسد، ہر نوع عبادت جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے۔ فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ تو اس لیے پہلا اللہ نے فرمایا کہ میرا شکر یہ ہے کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت فلیوحدوہ بالعبادہ، اسی کی عبادت کرو۔ کما جعل لہم حرما آمنا، جیسے اللہ نے تمہارے لیے حرم امن والا بنا دیا اور عزت والا گھر عطا فرما دیا۔ جیسے کہ دوسری آیت میں ہے کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا، قل انما امرت، کہہ دے میرے مدنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کے رب کی عبادت کروں، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، جس نے اس کو حرمت دی اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دوں۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ أَيْ هُوَ رَبُّ الْبَيْتِ، وہ اس گھر کا بھی رب ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں بھوک سے بھی نجات عطا فرما کے طعام دیا ہے، کھانا دیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے چونکہ مکے والوں پہ قحط پڑ گیا تھا، پھر حضور کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ قحط اٹھا لیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہ لفظ عام ہے کہ اللہ تعالی نے تجارت کے ذریعے سے، ہر لحاظ سے حجاج کے ذریعے سے، ہر لحاظ سے قادمین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے۔ وآمنهم من خوف يتفضل عليهم بالامن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم کو امن عطا فرمایا ہے، تو اب لازمی ہے کہ تم بھی اللہ کی خالص عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا، اللہ کے ماں سوا کسی بت کی، اللہ کے ماں سوا کسی مردہ، کسی زندہ، کسی درخت، کسی چیز کی عبادت نہ کریں۔ ولہذا من استجاب لهذا الامر جمع اللہ له بین امن الدنیا وامن الاخرہ ومن نساء صلبهما منه كما قال تعالی۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کو مان لیا، اللہ کی عبادت کا اختیار کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی امن سے رکھیں گے اور آخرت میں بھی عذاب سے امن عطا فرمائیں گے۔ اور جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ اس سے دنیا کا امن بھی چھین لیتے ہیں اور آخرت کا امن بھی چھین لیں گے۔ کما قال تعالیٰ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھیں کیسے بستی سی امن والی، اطمینان سے ان کو ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالی بڑا فارغ، بڑا وسیع رزق عطا فرما رہے تھے۔ فَقَبْرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، شرک میں مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر بھوک مسلط کر دی، خوف مسلط کر دیا، کیونکہ ان کے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجا
بھیجا تھا لیکن انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا. فأخذهم العذاب، پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا. وهم ظالمون، اور وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا عبد الله بن عبد العزيز قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ليث عن شعب بن اوشب بن اسماء بنت يزيد قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل لکم قریش لإلاف قریش ثم قال. بی بی اسماء کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ویل لکم، اے قریشیو ہلاکت ہو تمہارے لیے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو. ثم قال حدثنا ابی قال حدثنا مؤمل ابن الفضل الحرانی قال حدثنا عیسیٰ یعنی ابن یونس عن عبد اللہ بن ابی زیاد شعر بن حوشب بن اسامہ بن زید قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول إلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ويحكم يا معشر قریش اعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمكم من جوع وآمنكم من خوف. حضور فرماتے تھے ہلاکت ہو تم لوگوں کو اے معاشر قریش، ہر چیز کو بتوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. وہ پروردگار جو اس گھر کا بھی رب ہے، اور وہ پروردگار جس نے تم لوگوں کو امن بھی دیا ہے اور رزق بھی عطا فرمایا ہے. هكذا رأيت أصحاب زيد وصباب وأسباب بنت يزيد بن السكن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها فلعله وكغد من نسله في يسر رواية الله أعلم. آخر تفسیر سورۃ إلاف قریش وللہ الحمد والمنہ. الحمدللہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں اس سورت کی تفسیر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. تو انشاءاللہ زندگی تو پھر اگلی آیات اور اگلی سورتوں کو پڑھیں گے. کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو شیطانی خیالات جو ہیں وہ بہت آتے ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں. میرا بھائی یہ کوئی بات نہیں، بلکہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا. اس نے کہا کہ یا امیر المومنین یا خلیفۃ رسول اللہ، کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں یہودی ہیں نصرانی ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی خیال غلط نہیں آتے. اللہ کی عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں نا اپنے طریقے کے مطابق، لیکن آپ کے مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ اب جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو گندے گندے خیالات آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بات سنو، اگر ایک مکان میں ڈاکو آ جائے اور اندر دو کمرے ہیں، ایک کمرے میں دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، دوسرا خالی ہے، تو وہ ڈاکو کس کمرے میں جانے کی کوشش کرے گا؟ انہوں نے کہا جی جہاں پیسہ ہے، جہاں سونا چاندی، خالی کمرے میں کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، تم جہنمی ہو، شیطان زور ہی کیوں لگائے؟ اس کو پتا ہے بھی یہ تو خالی ہے ایمان سے، ان نے تو جہنم جانا ہی جانا ہے، ان کو گمراہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو جہاں ایمان ہے وہ بھی تو وہی ڈاکہ ڈالتا ہے. تو اس لیے یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. جتنے خیالات آتے ہیں خود نہ لاؤ، آتے ہیں آنے دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں مقروض ہوں تو قرضے کے لیے ایک تو روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ جو ہے وہ تلاوت کیا، اور دوسرا سب سے بڑا عمل جو ہے اللہ کے قرآن میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفار زیادہ کر، استغفر اللہ، اور خاص طور پہ تہجد کے وقت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت میں، یعنی جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، جیسے یہاں تو باقاعدہ تہجد کی اذان ہوتی ہے، آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ آخری حصہ شروع ہو گیا ہے، تو اس میں کم از کم روز جو ہے کم سے کم بھی ایک دفعہ استغفار پڑھو. جو تمہیں استغفار آتا ہو
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بڑے دل لگا کے انشاءاللہ یہ اتنا بڑا مجرب قرآن کا عمل ہے کہ ہاتھوں پہ جیسے کسی نے کھیتی جما لی ہو، ایسے فوراً اللہ کی رحمت سے اللہ رزق میں بھی برکت دیتی ہے اور قرضے بھی اتر جاتے ہیں، اور نیت بھی کر لو کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح کرنا جو ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ مسح علی الخفین جو ہے یہ تو اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موزے ہوں چمڑے کے یا ریگزین کے یا ربڑ کے یا پلاسٹک کے جن کے اندر پانی نہ جائے وہ پہنا ہوا ہو تو مسح کریں، لیکن باریک جرابیں جو ہیں جو نیلون کی بنی ہوئی ہیں ان پہ مسح کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لازم بات ہے کہ موزے ہوں یا اگر جرابیں ہیں سخی نین، حدیث میں لفظ ہے اتنی موٹی اور مضبوط ہوں کہ جن کو پہن کے آدمی 2-3 میل سفر کرے تو کر سکتا ہے اور اس کے اندر پانی بھی اثر نہ کرے تو اس پہ جائز ہے۔ لیکن بعض علماء حنابلہ کہتے ہیں چونکہ لفظ جراب ہے تو لہذا کوئی جراب بھی ہو تو اس پہ مسح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، لہذا یہ انہی جرابوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ ایک تو اللہ ہمیں اختلاف سے بچائے اور اللہ ہمیں سارے ائمہ کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ رکھیں کہ آدمی کو یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ حضور پاک نے مسح فرمایا، ہمارا ایمان ہے اس وقت کون سی جرابیں تھیں؟ ٹھنڈے دل سے، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، بڑے آرام سے سوچ لیں کہ جب حضور نے حکم دیا مسح کرنے کا اس زمانے میں کون سی جرابیں استعمال ہوتی تھیں؟ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح کرنے کے حکم کی وجہ کیا ہے کہ جیسے مثلا بعض ملک ایسے ہیں جہاں برف پڑتی ہے، ہر وقت وضو کرنا اور پاؤں دھونا جو ہے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ نے رعایت فرما دی کہ تم موزہ پہن لو اور موزے پر مسح کر لیا کرو، تمہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس مشقت سے بچنے کے لیے بھی ان باریک جرابوں کو اتارنے میں یا پہننے میں کون سی مشقت ہے؟ یا یہ کون سا ہمیں سردی گرمی سے بچا رہی ہیں؟ تو حدیث کی کوئی وجہ تو سمجھو نا، ورنہ مسح علی الخفین کا انکار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو علامت اہل سنت والجماعت میں سے ہے کہ بالکل جائز ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ان کے نزدیک باریک جرابوں پہ نہیں بلکہ موٹی ہوں، اور ان کو منعل بھی کہتے ہیں۔ منعل کا کیا معنی کہ جرابیں لیکن نیچے سے کوئی موٹی چیز لگی ہوئی ہے، جیسے نال لگا لیتے ہو نا گھوڑے کو نیچے سے، تو ایسے بات آپ نے دیکھا ہوگا نا، اوپر سے مڑی نیچے سے باقاعدہ ربڑ یا کوئی پتافہ لگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں منعل۔ اور ایک روایت میں سخی نین۔ اچھا پھر یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے۔ اب دیکھیں مثلا آپ نے جرابوں پہ مسح کر دیا لیکن 3 ائمہ کے نزدیک نہیں ہوا، تو آپ نے اگر نماز پڑھائی تو پھر کیا حال ہوگا؟ جب تو آپ کی نماز نہیں ہوگی تو بات مقتدی کی نماز کیسے ہوگی؟ تو احتیاط کیوں نہ کرو بھائی؟ احتیاط کر لو تاکہ کسی کو بلا وجہ پریشانی میں مبتلا نہ ہونا پڑے۔ نماز بھی پڑھنے آ رہے ہو لیکن معمولی سی پریشانی کے لیے جلدی جلدی جان چھڑانے کے لیے بھاگے گئے، یہ نہیں سوچ رہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ مسئلہ جائز نہ ہوا تو میری نماز ہی نہیں ہوگی، تو لہذا میں خطرہ کیوں مول لوں؟ میں کیوں نہ ایسا کام کروں جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو؟ اس لیے ایسے مسائل میں آدمی کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب دیکھو نا جی مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آدمی کو عورت کو ہاتھ لگ جائے بغیر کسی کپڑے کے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا حنابلہ کے نزدیک تو لازم احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی ایک امام کا قول تو پھر ہمارے مخالف ہوگا نا، وہ کہیں گے تمہارا وضو ہی ٹوٹ گیا، نماز کیسے ہوگی؟
تو ایسے مسائل میں ہمیشہ اس مسئلے پہ عمل کریں جس میں احتیاط. جو لوگ پیروں کو مانتے ہیں، پیروں کو تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ کون ہے جو پیروں کو نہیں مانتا؟ لیکن پیر بھی تو ہو نا. وہ اگر مداری ہو تو اس کو تو ہم نہیں مانتے. وہ اگر حضور کی سنت کا مخالف ہو، داڑھی مڈاتا ہو، مونچھیں بڑھاتا ہو، بھنگ پیتا ہو، گانے سنتا ہو، قوالیاں سنتا ہو، عرس کرتا ہو، میلاد کرتا ہو، اس کو تو ہم پیر نہیں مانتے. پیر وہ ہوتا ہے جو متبع سنت محمد مصطفیٰ، حضور کی سنت پہ قدم قدم پہ چلنے والا، جس کی سیرت بھی، صورت بھی، لباس بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی بالکل موافق سنت رسول اللہ، وہ پیر ہوتا ہے. ایک آدمی آیا کسی بزرگ کے پاس، 2-3 دن رہ گیا، اس کے بعد گیا اجازت لینے کا. حضرت مجھے اجازت ہے میں جا رہا ہوں. فرمایا بھائی کیسے آئے تھے؟ حضرت میں آپ کا نام سن کے آیا تھا کہ آپ سے بیعت کروں گا، تو اب میرا ارادہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. آپ نے فرمایا ابھی کیوں بدل گیا، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ 3 دن میں رہا ہوں یہاں، رات دن ہر نماز آپ کے بیچ، کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی بزرگی نہیں دیکھی. اچھا ماشاءاللہ. فرمایا اچھا یہ بتلاؤ ان 3 دنوں میں تم نے ہمارا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے فرمایا ہماری کرامت تو یہی ہے بھائی کہ کوئی عمل جو ہے وہ سنت کے خلاف نہ ہو. الاستقامت فوق الکرامت ہے. اصل دین پر استقامت ہے، کرامت تو معمولی سی چیز ہے، کرامت تو ہو جاتی ہے. اچھا کرامت کے علاوہ کبھی کبھی بعض باطل فرقے جو ہے وہ شعبے بھی دکھا دیتے ہیں. تو اصل چیز استقامت علی الدین ہے کہ وہ متبع سنت رسول اللہ ہو. بالکل ایسے کو پیر بنائیں، اس کے ساتھ رہیں، اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں. شوال کے مہینے میں عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، ٹھیک ہے ہو گیا. روزے کس بات کے روزے؟ آپ کا حج تمتع تو تھا نہیں. آپ نے تمتع تب ہوتا ہے جب آدمی میقات سے اسی نیت تمتع سے عمرے کا احرام باندھ کے آئے، عمرہ کرے پھر حج کرے، وہ متمتع ہے، اس کو بکری دینی ہوتی. جس کا یہ نہیں ہے اس کے لیے تو دم ہے جرمانے کی. وہ جب اللہ توفیق دے دینا، ورنہ 10 روزے رکھ لینا. ایک 1,00,000 کا ثواب جو ہے وہ پورے حدود حرم میں ہے. جہاں تک حرم ہے وہاں تک 1,00,000 کا ثواب، کیونکہ سارا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے. میں کوشش کرتا ہوں رونے کی، لیکن رونا نہیں آتا. تو ہمیں یہی حدیث میں حکم ہے کہ علم تبکو فتباکو، رونا نہ آئے تو رونے والے کی شکل بناؤ. بس یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اور رونا نہ آنے کی وجہ ہوتی ہے کہ دل پہ میل لگ جاتی ہے. جیسے شیشے پہ میل لگ جائے نا تو چہرہ آپ کو صحیح نظر نہیں آئے گا. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، قبرستان جایا کرو. مردہ جب جا رہا ہو نا ساتھ چلے جاؤ، اس کو دفن میں شریک ہو جاؤ، تاکہ قبروں کو دیکھ کے آدمی عبرت پکڑے اور اس کو یاد آئے کہ میں نے اسی مقام پہ آنا ہے. اگر کام کرنے سے پہلے منت باندھتے ہیں، کیا منت باندھتے ہیں؟ منت کا پتہ بھی تو ہو نا. اگر منت اللہ کے لیے ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر غیر اللہ کے لیے ہے تو پھر ناجائز. ہم عمرے پہ آتے ہیں تو پل آخر درود شریف پڑھتے ہیں، بالکل پڑھا کریں، کوئی منع نہیں، لیکن لبیک بھی پڑھا کرو نا. کسی آدمی کا نکاح ہو گیا ہے، اس کے ساتھ طاقت نہیں ہے شادی کرنے کا. طاقت سے مراد کیا ہے؟ یعنی پیسے نہیں، دولت نہیں، جگہ ٹھکانا نہیں. وہ تو اللہ دے دے گا. وہ تو قرآن میں ہے یقوم الفقراء یغنیهم. اگر تم دونوں غریب ہو گئے اللہ رزق میں برکت دے دے گا، تم شادی کرو. ایک ہے کہ وہ بیوی کے قابل ہی نہیں، تو پھر تم نے نکاح کیوں کیا شریف آدمی؟ یعنی طاقت اس کے حقوق ادا کرنے کی نہیں ہے تو طلاق دے دو، ختم.
گھڑی کی جو چین ہے بہرحال پہننا جائز ہے، لیکن اگر چمڑے کا پٹا ہو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کے شاگرد کا ایک ماموں فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائیں، اللہ درجات بلند فرمائیں۔ اگر درود ابراہیمی کو پہلے حصے کو ہم 2 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ سجدہ صاحب جب واجب چھوٹ جائے، ہم مدینے سے واپس آ رہے تھے لیکن ہمیں احرام باندھنے سے منع کیا گیا تھا، نہیں باندھا، بس اللہ کا معاف فرمائے، مجبوری تھی، نہیں باندھا، اللہ بخشے۔ کئی کتابیں بتا دی ہیں، کئی کتابیں ہیں، انشاءاللہ مل جائیں گی۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت پڑھیں اور 8 رکعت، 4 رکعت ایک دفعہ، 4 رکعت ایک دفعہ، 8 رکعت، پھر 3 رکعت وتر۔ حدیث نبوی حضور کی بات ہوتی ہے، حدیث قدسی میں مانا ہوتا ہے کہ فرمان اللہ کا ہے لیکن زبان رسول اللہ کی ہے، یعنی حضور فرمائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ بیوی کے لیے فرما برداری کے لیے میں کون سا ذکر کروں؟ پیسے دیا کرو اس کو تمہارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ ماشاءاللہ کو خدمت خوشامد کرو، کوئی سوٹ شوٹ خرید کر کے دو، کوئی کپڑے شپڑے لے کے دو، کوئی گھڑی شڑی، کوئی روز خوشامد کرو، دیکھو ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں۔ تویز کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو نا کوے کو تم روٹی کا ٹکڑا ڈالو وہ بھی اڑ کے آ جائے گا۔ یہ تمہارے ذکر سے ٹھیک نہیں ہوتی، یہ پیسے سے ٹھیک ہوتی ہے۔ بری امام لال قلندر پتہ بہرحال وہ تو اچھے لوگ تھے جو بزرگ فوت ہو گئے، اب جو مجاور ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ پہلے لوگ تو بڑے بزرگ تھے، وہ تو اولیاء اللہ تھے، ان کے تو بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے حالات ہیں، اور انہوں نے بڑی دین کے کام کیے ہیں، دین کی خدمتیں۔ اب لوگوں نے نعوذ باللہ بدعت کے گھر بنا دیے ہیں، تو اللہ ہدایت دے۔ حرم میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، نظر جھکا دو بس، یہی تو حکم ہے نا کہ جب نظر پڑے تو نظر نیچے کرو، پڑے ہی نہ تو جھکانے کا حکم اللہ کیوں دیتے؟ اللہ جانتے تھے نا کہ نظر تو پڑے گی، لیکن کیا کرو؟ غضوا من ابصارہم، نظر جھکا دو۔ میں حرم کا خادم ہوں، نماز کے بعد راستوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، سبیل ملتی ہے، جائز ہے لینا۔ ایام حیض میں عورت مدینہ منورہ میں مسجد میں نہیں جا سکتی، واپس آئے عمرے کا احرام کی نیت کر لے، اپنے مکان پہ رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے۔ انشاءاللہ زندگی تو بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔